أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره ومغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا
صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادا كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون
شفاعة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Please recite Surah Al-Fatiha and 3 times Surah Al-Ikhlas for Sayyid Safdar Raza Zaidi, son of Sayyid Hasan Abbas Zaidi. After a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad.
محمد وآل محمد صلوات. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار، کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار. ہائے علمدار ہائے علمدار، یہ حال ہے لاشے کا سنبھالا نہیں جاتا، تیر آنکھ سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا. امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. زینب نے تیری آس پہ چھوڑا تھا مدینہ، میں کیسے بتاؤں اسے سقائے سکینہ. مارا گیا زینب تیری چادر کا نگہدار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. تم قتل ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر، اغیار میں رہ جائے گی تنہا میری ہمشیر. زینب کی ردا بچنے کے باقی نہیں آثار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. جس طرح سے گھر لائے تھے مسجد سے علی کو، اس طرح سے لے جائیں گے خیمے میں جری کو. اکبر میرے بھائی کا جنازہ کرو تیار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. بازو بھی قلم ہو گئے اے بازو شبیر، ٹکڑے ہیں بدن آنکھ میں پیوست ہوا تیر. کس نے یہ میری ماں کی دعاؤں پہ کیا وار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو، اب مارنا آسان ہے حسین ابن علی کو. مرنے پہ تیرے جشن مناتے ہیں ستمگار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. آتی ہے صدا لوٹ لو ناموس نبی کو، اب مارنا آسان ہے حسین ابن علی کو. مرنے پہ تیرے جشن مناتے ہیں ستمگار. ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار. اکبر ہمیں مشکل سے بہت لائے ہیں بھائی،
میدان میں گرتے ہوئے ہم آئے ہیں بھائی، آنکھیں تو ذرا کھولو میرے منہ نے سو غم خوار، ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار۔ ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا، جب بھی کوئی معصوم کے مارے گا تماچا، رو رو کے پکارے گی سکینہ تمہیں ہر بار، ہائے علمدار ہائے علمدار۔ ایک بات تمہیں کرب کی بتلاتا ہوں بھیا، جب بھی کوئی معصوم کے مارے گا تماچا، رو رو کے پکارے گی سکینہ تمہیں ہر بار، ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار ہائے علمدار۔ تھا میر تکلم یہی شبیر کا نوحہ، جاتے ہوئے پورا کرو ارمان ہمارا، اے بھائی ہمیں بھائی پکارو ذرا ایک بار، ہائے علمدار ہائے علمدار۔ کہتے تھے کمر تھام کے یہ سید ابرار، ہائے علمدار ہائے علمدار۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلوات۔ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، زہرا زہرا پر سال و 72 کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو، پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے،
پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، تھا ہاتھوں کے کٹنے کا، کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، زہرا زہرا عباس کا پرسالو، روتے تھے علی اصغر جھولے میں نہ سوتے تھے، روتے تھے علی اصغر جھولے میں نہ سوتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو، صلوات۔ بار دیگر نعرہ ایسال آباد۔ بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے، بغور سن لے زمانہ حسین سے تھے، بقا فنا کو بنایا حسین سے تھے، بغور سن لے زمانہ، چھری کے نیچے وہ خالق سے پیار
نیچے وہ خالق سے پیار کے باتیں اجل کو ہو گیا سکتا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن مخالفت پا زمانہ تھا اس طرف لیکن وہی کیا جو کہا تھا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی سپاہ شام شجاعت کا لوہا مان گئی دبے نہ لاکھوں سے تنہا حسین ایسے تھے بغور سن لے زمانہ کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے کمر کو باندھ کے پیری میں جلتی ریتی سے اٹھایا بیٹے کا لاشا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ ہزار شکر کے سجدے شہید کرتا ہے ہزار شکر کے سجدے شہید کرتا ہے بنایا قطرے کو دریا حسین سے تھے بغور سن لے زمانہ بار دیگر نعرہ صلوات اور محمد والے محمد بلندر صلوات
ایکچولی علامہ صاحب جو ہیں ذرا لیٹ ہیں. ہائی وے پہ ایک میجر ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ ہی ول بی ڈیلیڈ. سو امید کرتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ 5:45 تک جو ہے وہ یہاں پر تشریف لے آئیں گے. اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. On behalf of the family of Marhum Sayyid Safdar Raza Zaidi, I request you to please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for Marhum Sayyid Safdar Raza Zaidi, son of Sayyid Hasan Abbas Zaidi. اشرف جارچی صاحب کے سلام کی چند اشعار پیش خدمت ہیں. آ جاؤ امامت کی حسین بارادری تک، آ جاؤ امامت کی حسین بارادری تک، پہنچو گے اسی در سے خدا اور نبی تک. آ جاؤ امامت کی. دنیا تو خدا کہنے لگی مولا علی کو، دنیا تو خدا کہنے لگی مولا علی کو. تم مولا کے مفہوم میں الجھے ہو ابھی تک. آ جاؤ اللہ سلامت رکھے ہم اہل عزا کو، اللہ سلامت رکھے ہم اہل عزا کو. اے ہادی دوران تیری آمد کی گھڑی تک، آ جاؤ امامت کی. جب اشک میری آنکھ سے نکلے تیرے غم میں، جب اشک میری آنکھ سے نکلے تیرے غم میں، رومال بطول آ گیا اشکوں کی لڑی تک. آ جاؤ امامت کی. طوفان ہو آندھی ہو اجل ہو کہ منافع، طوفان ہو آندھی
اجل ہو کہ منافع ہمت نہیں آ جائے میرے گھر کی گلی تک آ جاؤ امام ہر دور میں اس گھر کے سخنور ہے اشراف ہر دور میں اس گھر کے سخنور ہے اشراف جبریل خوشتوار سے فرزند ولی تک آ جاؤ امامت کی اور محمد وآل محمد بلندتر صلوات فاتحہ چھٹ کر پدر سے بے کسو تنہا تھے عسکری چھٹ کر پدر سے بے کسو تنہا تھے عسکری پابند ہو میں خالق کے یکتا تھے عسکری حق کے ولی تھے خلق کے مولا تھے عسکری احسان تھا جوش وہ دریا تھے عسکری احسان تھا وہ جوش تو دریا تھے عسکری ابر کرم تھے بہرے سخا تھے زمانے میں ویسے ہی جیسے ہوتے رہے اس گھرانے میں ویسے ہی جیسے ہوتے رہے اس گھرانے بے مثل تھے جو عالم دین حجت الہ کی کیا قدر جاہلوں میں ہوئی اس کی آہ دم بھرنا دست ظلم عدو سے ملی پناہ پردیس میں غریب مدینہ ہوا تباہ پردیس میں غریب مدینہ ہوا تباہ صدمے طرح طرح کے رہے ایک جان پر آیا کسی طرح کا نہ شکوہ زبان پر آیا کسی طرح کا نہ شکوہ زبان موقع ملا تو زہر دیا شے کو بے گناہ لخت دل رسول کی حالت ہوئی تباہ بیمار ہو کے اٹھنا سکا حجت الہ مکار معتمد سا
نہ ہوگا خدا گواہ مکر معتمد سا نہ ہوگا خدا گواہ بھیجے طبیب اس نے دوا کرنے کے لیے پوشیدہ نہ حالے جفا کرنے کے لیے پوشیدہ نہ حالے جفا کرنے کے لیے شدت وہ تاب کی زہر کا وہ صدمہ گراں ایسا تھا ذوف کانپتا تھا جس میں ناتم کم سن ابھی تھے حجت حق صاحب زمان تھا دوسرا برس کوئی کہتا ہے پانچواں تھا دوسرا برس کوئی کہتا ہے پانچواں جانے نبی نے بارے امامت اٹھا لیا اس کم سنی میں کوہ مصیبت اٹھا لیا چھوٹ کر پدر سے بے کسو تنہا تھے عسکری اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون وليعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره لو كره الكافرون صلوات پر دیجئے صلی اللہ محمد وآل محمد وانجل التماس دعائے صحت ہے there's appeal for Amma Yujibu. Please keep in mind all those who are sick, all those who are suffering from the current pandemic or otherwise in any way, and all those who are in trouble. May Allah relieve all of our trouble, especially Amma Yujibu for all of our senior members.
and Irshad Rashad. بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Iltimas Surah Al-Fatiha, we request Surah Al-Fatiha. Please recite Surah Al-Fatiha and 3 times Surah Al-Ikhlas for Sayyid Safdar Raza Zaidi ibn Sayyid Hasan Abbas. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے شہداء ملت جعفریہ کے روا کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ. Dearest Mu'mineen, I would first of all like to just very quickly apologize for keeping you waiting. I apologize to the management, to the organizers of the event, to those who are listening and are present here or online. Otherwise, it's been a hectic day, and there were some accidents along the way as well, so things got a little challenging. At what point my GPS was saying I'd reach here at 6:05, so after a few shortcuts here and there and Allah's help, of course, the delay was less, but nonetheless I do apologize sincerely for making you wait, and I am hopeful that you will forgive me. There were 2 majalis before this, 2 more majalis after this. It's the last day, so there's a lot of things happening. Nonetheless, I'd like to start with the verse that I quoted, because the verse that I quoted is from Surah Thawab, verse number 32, Surah number 9, and يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ. Indeed, there are those who, and Allah is talking about those who try to extinguish the nur of Allah. Yuriduna, they plan to, they intend to, they have the irada of yuriduna and yutfi'u nur Allahi, that they will extinguish the nur, the light of Allah, bi afwahihim, with their blowing of their mouths, what we call poonk in Urdu, just by blowing upon it, like one blows out a candle. So if there's a birthday and there's a birthday cake and they're blowing out candles, then Allah is comparing it to that. And what are they trying to do? They are trying to extinguish the nur of Allah subhanahu wa ta'ala. With what? With the same amount of breath that is used to extinguish a candle. So this is Allah's a verse showing them that all of their attempts, and who is blowing really? Where do you see people blowing on the nur of Allah, trying to extinguish it? Nobody is blowing. What they are doing is they are spending their lives, all their resources, all their billions of dollars of wealth that they have. Right now in the world there are many plans in place. It is nothing new that the hujjat of Allah people are waiting for, and there are those who are waiting for him because they want to be one of the helpers, but there are also those who are waiting for him because they want to extinguish his light. So this is what Allah is talking about in this verse. He is talking about those that are attempting to stop the way of the Imam. يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ. But Allah only intends what? يُتِمَّ نُورَهُ, that He will complete His nur. يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. No matter what the kafirun try, Allah is going to complete His nur. What is the complete nur? There are 14 nur of the ma'sumin
completion that we know of. And this is the 14th nur. The 14th nur is here. Allah simply is going to complete it. It is not like we are waiting for him to arrive. It is not like we are waiting for him to come from somewhere else. He is amongst us. It is simply that we cannot see him. So the curtain really is not around him. Rather, the curtain is around our eyes. He sees us. He helps us. It is us who are not seeing him. And Allah is letting us know in this verse that you should be aware that indeed many are trying to stop his path. And this is nothing new. This has always been there from the beginning. And it has always been the delay of the completion of the nur as part of Allah's plan from day one. When Hazrat Adam was in the world and he was the prophet at that time, he had a few followers. More followers were following who? They were following the others, the plans of Iblis. And even part of that was his own son Qabil, who went over there to the other side. And majority of people were with them. And Hazrat Adam would tell the people when they would ask him that everybody seems to be over there. We are the ones suffering. They are suppressing us. They are oppressing us. When will Allah's will be manifested upon the earth? Did Allah not say, as it says in the Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifa? Indeed, I will put a caliph upon the earth. When we look upon the earth from the time of Hazrat Adam till now, there has not been a caliph of Allah upon the earth over the entire earth. Every prophet who came, every imam, even the prophet Sulaiman, whose kingdom is said to be the greatest, or his father Dawood, or so on, even they only manifested rule upon a very small part of the planet. The entire globe was always filled with oppression. And even today, so when Allah said, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, that will still has to be manifested. It will be manifested through the appearance of him whom we are waiting for. But we need to understand that it hasn't happened yet. And also that in every era when the people were waiting for someone who was to come, this was not something that is happening for the first time. We have seen even many prophets people have been waiting for. Before Hazrat Idris came, the people were waiting for him. Before Hazrat Saleh came, the people were waiting for him. Before Hazrat Isa came, the people were waiting for him. Before Hazrat Musa came, Hazrat Musa's awaiting is the most famous in the Quran and the most abundantly described. And even in that, what we see is that they were waiting and waiting, but Hazrat Musa did not come for a while. How many children of Bani Israel were slaughtered with the attempt to try and prevent his coming? Do you see how powerful that is? Is it not amazing to you when you think about it, that when you look at Hazrat Musa's arrival and Fir'aun knows that he is coming, Fir'aun who does not believe in Allah, who denies Allah, who is fighting against him, who even tries to make a big building so he can go upon this and he can battle. Who? Hazrat Musa's Allah. When he was making his big skyscraper at that time, what did he say? The people said, what are you doing? Fir'aun said that Musa has said that he has a God. I am going to go fight his God. His God is up in the sky. I will make a building that will reach the skies. Is it not amazing that this one who is waiting for him and kills 70,000 babies of Bani Israel in the attempt to stop Hazrat Musa from coming? Do you see how strong his faith is? In a manner of speaking, not a good faith, but he's pretty sure someone is coming because of the efforts he makes. It's important to realize that the ones who are our enemies know that he is coming just like we do. And they are preparing more than us. What did the Bani Israel do really to prepare for Hazrat Musa? Can you think of anything? Besides doing dua or praying for him or asking for him, have you heard of any plan they had? Have you read of anything that they did? They were being oppressed, suppressed, they were being killed left and right, slaughtered. Their babies were stolen from mothers' arms and they were killed. This was what they were not really implementing any plan. But look at Fir'aun and Fir'aun's plan.
Even today it's the same. We as the Shias are doing dua, but we should know that the enemy is waiting, and they are waiting with a great plan. Not a great as in a good plan, but they're waiting with a lot of planning. They have a lot of money invested in this. There's a lot happening around you. I know it might seem like conspiracy theories, but all you have to do is look at history to know that it is going to happen, and it has always been that way. Even the last prophet, Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Even before he came, they were waiting for him. 600 years was the wait for him. And during that time, the people whom Hazrat Isa had told to wait for him were in the beginning sincerely waiting. They had gone to the land of Hijaz, where they knew the last one was to come, and they were waiting for him there. What happened when he finally came? Some supported him, most turned against him. We have to be very vigilant about this. Otherwise, if we are careless, then we may find ourselves in the wrong group. It is so important that we are waiting for him, that we support him when he comes, rather than turn against him. This means that we have to study history so we don't repeat it. Now, when Allah is saying, yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim, they try to extinguish the nur of Allah, but Allah will complete his nur. Yutimma ni'matahu walau karihal mushrikun. What nur is this that he is going to complete? This is the same nur that he said, كَذَلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ in Surah An-Nahl, Surah number 16, verse number 80. And this is how Allah has completed his nur upon you, so that you may bow your heads in submission. And what was that nur that was completed? This was the nur that was completed upon that day, as it says in Surah Ma'idah, Surah number 5, verse number 3. Al-yawma, on this day, akmaltu lakum, I have completed for you, akmaltu lakum ni'mati, my ni'mat, wa raditu lakum al-islam adina, and I have been pleased with the deen for you now, Islam. This was the nur that was completed upon the day of Ghadir, when indeed the holiest prophet showed before everybody that nur that was to be completed. This was the nur that was shown to them in the form of Ali ibn Abi Talib, when he said, Man kuntu mawla, fahada aliyun mawla. Yutimma ni'matahu law kariha al-mushrikun. And then in the next verse of Surah An-Nahl, it says, فَإِن تَوَلُّوا فَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. O my beloved messenger, you give them Ali, show them Ali ibn Abi Talib. Say, Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. And if they do not believe, if they do not accept that nur which I am completing, and they turn their faces away, فَإِن تَوَلُّوا, for they would turn their faces away whenever the Prophet would talk about Imam Ali, to the point that when he was in Medina or he was in Mecca and he would talk to many of the ashab about the fazail of Imam Ali, many of them would start turning their faces away. Not everyone can hold and understand the fazail of Imam Ali. Not everyone is able to capacitate this, take it into their heart. Many of them hear, but they do not listen, and that is why they would accuse the messenger of having so much love for his brother Ali that he has gone insane. They would label him with the label of insanity. I say, what a beautiful label that is. Oh my young ones, if any of you do too much Ali, Ali, and people start to call you insane, know this is the sunnat of the Prophet. Know that it is a beautiful accusation. I say to those who say, Ali, Ali, bahut ho gaya, I say, write this upon my coffin when you put me in the grave, so I may rise on the day of judgment. And everybody, and oh you who accuse me now, I beg of you that in front of the Prophet, in front of Imam Ali, accuse me again and say this was the one who we thought was crazy because he was always doing Ali, Ali. Ya Ali. And know that Allahumma salli ala
Muhammad wa ali Muhammad. And know, my young ones, that most turned their faces away when Ali was happening. And that is the way it is today even. It is indeed the greatest gift for me when I can sit before people whose faces actually light up at the name of Imam Ali. Have you ever thought about the joy in your heart that you feel when his name is mentioned? How your head starts to turn, how your face starts to smile. The masks may be able to hopefully prevent COVID, but they do not prevent me from seeing the light emanating from your faces when I say his name, when you say Ali's name. But my question is why? Why are you so happy when his name is said? What is the miracle of this name? Is this name not the greatest miracle of Allah? When Allah created his greatest miracle, does it not say in Dua Nudba when you are calling for your Imam, O son of the one who Yabna Ma'ujizatil Mawjuda, Yabna Ma'ujizatil Mawjuda. इस कायनात के सबसे बड़े मौजज़े को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं, जिसके बेटे का इंतजार हो रहा है. Why are you so happy when you hear this name, Ali ibn Abi Talib? Ask yourself that sometime. There are so many things that could be said to you. Even if someone says you will get money, I do not see that joy on people's faces. If they are told they have a job, if they are told they're going to get a home, you can give them all the wealth in the world. But what is it about this name? I am not giving you anything. All I'm doing is saying a name. And why is it that your heart is filled with so much joy upon this name? I assure you, this name is not a name. This name is Noor. This name is Ma'rifat. This name is Rizq. That means that we need to know that when Allah guides anybody, somebody asked the Imam, they asked Imam Muhammad al-Baqir as-salatu was-salamu alayhi. Allahumma salli ala wa ali Muhammad. They said, "Oh Master, there are people in Medina, they believe in Allah, they believe in Risalat, but they do not believe in this imamat and this vilayat. What would you say of those? Are they not guided by Allah?" The Imam said, "No, they are not guided by Allah." "But how can you say that, Master, when they are worshipping Allah, they believe in Allah, they believe in the Prophet? How can you say they are not guided by Allah?" Because Allah says in the Quran to His beloved Messenger, "Innaka la tahdi man ahbabta." Indeed, you do not guide whom you wish to. "Walakinna Allah yahdi man yasha." But it is Allah who guides. And then the Imam says to the one who asked was Zurara. The book is Al-Kafi, volume 1, in the chapter on the divine proof of Allah, when it talks about the prophets and the Imams. And Zurara asked the Imam said, "Oh Zurara, you should know that when Allah guides with completion. Allah guides completely." "Oh Master, what is complete guidance?" Complete guidance, when it is given by Allah, is such that the one who receives it will believe in Allah, will believe in Risalat, and will believe in Imamat. Otherwise, if you think that Allah is guiding the one, but He has not guided him to Ali ibn Abi Talib, then you should know that no, that is not guidance from Allah. That is what someone has taken upon themselves. So Master, what do we say of that one? Then Imam says that you should understand that the one who is not believing in Imamat but believes in the first 2 points is not guided by Allah. Therefore he is not worshipping Allah. Then who is he worshipping? He is worshipping his own Allah. For Allah, the true one and only, is the one who guides through prophethood, risalat, and through imamat. And if one is not worshipping that Allah, then one is worshipping an Allah of their own creation. One is worshipping now an Allah of their own creation, because we have chosen an Allah who did not give imamat as guidance. But Allah has given imamat as the guidance for all man. In fact, He says to His beloved Prophet in Surah Rad, Surah number 13, verse number 7, وَمَا أَنْتَ إِلَّا مُنذِرٌ. Do not worry, my beloved messenger. You are but here to warn them. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. And for every qawm there is a hadi. And I have decided the hadi for this qawm is the imam. That means in every age there is always an imam, and that imam is the guide. The Prophet came to warn you and to tell you who the imam is, who you should follow. So this means that how precious is that gift that you have within your hearts, which is the belief in the vilayat and the belief in imamat. This does not come without guidance from Allah. Oh my young ones, know that if you have love of Ali in your heart, that is the proof that you have love of Allah in your heart.
If you have belief in Imamah, know that is the proof that you have belief of Risalat and you have belief of Allah. Because when Allah guides you towards the door of Ali, that means that He wants to give you complete guidance. That means He has looked in your heart. He has seen that you truly believe in Him. And it is only if you truly believe in Allah that He will give the love of Ali in your heart. And that is why when we find that love within our heart, we realize it is the greatest gift. For Imam Ali himself said to Salman, "O Salman," in his last moments, he said, "O Salman, always remember this and pass this on." And this was noted in the book Kitab Sulaim ibn Qais al-Hilali, in which the Imam said, and Imam Ali said to Salman, "O Salman, know that the greatest blessing that Allah bestows upon His believer is the marifat of the vilayat of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib." Ma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil faraj. This means, my young ones, know that you cannot have love of Ali in your heart unless you are pure. That means that whenever you find love of Ali in your heart, always do dua for your mother. For indeed, it was the purity of your parents that allowed you to have a pure clay. And when you were made of pure clay, it became the vessel that was able to hold the love of the Ma'asumeen and the Ma'rifat of the Vilayat of Amir al-Mu'mineen. This is no small gift. In this day and age, they will come to you and tell you that this love is useless sometimes. You may hear things like that. And that is being said for certain reasons, but it is very wrong to say that. Because this is the final seal that Allah has looked in your heart and He has seen that you believed. That means that on that day when He asked you, "Am I not your Lord?" and all the souls said, "Beshak, yes, Bala, you are our Lord." And then Allah looked in your heart, and those who He found sincere, He gave them the love of the Ma'asumeen there. They came into this world with that love. And that is why when you were in your mother's womb, you heard the Masa'ib and the Faza'il of the Ahlul Bayt, as your mother would sit upon the Farsh-e-Azza. And when she nourished you from when you were a baby, the love of Vilayat of Amir al-Mu'mineen was put into your hearts. That is why you know how precious it is. And this is what Iblis will try to take from you. This is what Iblis said when Allah told him, "Be gone from here, for you have not done the prostration to Adam as I had commanded you." Iblis said, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. "O Allah, for you have caused me to go astray." Iblis blamed Allah for his going astray. Na'udhu billah. And he says, "You caused me to go astray, so I will sit upon the Sirat al-Mustaqim." And what is this Sirat al-Mustaqim? Iblis is saying, "I will sit upon Sirat al-Mustaqim." And in every namaz you pray, and when you say Suratul Hamd, you say Ahdina Siratal Mustaqim. What is this Siratal Mustaqim? As you all know, one time it was the Mosque of Medina. The holiest messenger was sitting upon the pulpit. He was answering questions, giving sermons. At that moment, one person stood up and said, O beloved messenger of Allah, where is this Siratal Mustaqim that we are always asking guidance for, the thing that Iblis is sitting upon? Where is this Sirat al-Mustaqim? Is it not strange that Iblis specifically named the Sirat al-Mustaqim, "This is where I will sit"? He did not say, "I will sit in the place of worship." He did not say, "I will sit in the masjid. I will sit next to the book. I will sit next to a prophet. I will sit next to those who want to do good, those who want to give zakat." No, he specifically named one thing, Sirat al-Mustaqim. And the people who asked the Prophet asked him, "Where is this Sirat al-Mustaqim?" The Prophet told him, "Sit down and wait." And as he was waiting, a second one stood up and asked the Prophet, "Where is the Sirat al-Mustaqim?" The Prophet did not answer again and said, "Sit down and wait." A third one asked, "Where is Sirat al-Mustaqim?" Even now the Prophet is not answering. The suspense is building up. Everybody is wondering, where is this Sirat al-Mustaqim? Where is the Prophet going to point to? They
They thought it was a highway. Maybe it is a road. Maybe it leads to Makkah. Maybe it leads to Medina. Maybe it leads to heaven. And as they waited and waited, the door of the mosque opened. When the door of the mosque opened, in walked Ali ibn Abi Talib. And it is at that moment that the holiest messenger, the greatest prophet of Allah, raised both his hands, it is said. Both his hands were raised to point at the one who was entering the mosque. And when everybody turned to look and they saw Ali ibn Abi Talib, it is then that the Prophet said, Hada siratun mustaqim. Salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Ali. Hada siratun mustaqim. Jazakallah. Hada siratun mustaqim. Hada pointed straight at the Imam and said, he is the siratul mustaqim. And this is where Iblis is sitting. So when we find the love of him precious in our hearts, hold on to it, for it is the most valuable entity you have. And with his help, worship Allah. When you go to the namaz, as you step onto the namaz, say Ya Ali Madad. Ask for the Imam's help. Say, Oh Ali, I have learned what Allah is through you and your sermons. For indeed the Prophet guided me to your door. Now guide me. Oh Ali, I have found in you to be the greatest master that I could have asked for. Now Ali, make me the worshipper of Allah the way you desire me to be a worshipper of Allah. And then you will see how your salat will take you to heights. Indeed, it is a very hard time that we are living in, my young ones. You need to realize and read the history of our last Imams, especially the 9th, 10th, 11th Imam. The 9th Imam martyred when he was 24. The 10th Imam martyred when he was 40. The 11th Imam martyred when he was 28. Why? Because they were scared. What were they scared of? They were scared of the last one that was to come. They knew from numerous ahadith that the last one that is to come is going to be their downfall. And the khulafa of Bani Abbas and the khulafa who came before them or even came after them, this was their main fear. And indeed, Al-Mu'tamid was very much aware of this. The Maloon of Bani Abbas who poisoned our 11th Imam. They were so fearful of what was to happen when the 12th one comes that they tried everything they could to prevent his coming. With Hazrat Musa's arrival, they knew that he was coming in the Bani Israel, but they did not know which family Hazrat Musa was to come in. So they were worried about every family and slaughtering every baby that came. With the ahadith of the Ma'asumeen and the holiest messenger, they knew which lineage our beloved Imam is to come in, the awaited Savior. So that is why they knew which family to oppress. The 10th Imam was brought to Samarra at a very young age. Allahu Akbar. The 11th Imam, was brought to Samarra when he was 5 years old. He came with his father. The 10th Imam came with his 11th Imam's son, who at the age of 5 in this prison, this Samarra, where they were under house arrest. Those who have been blessed with the opportunity to go there have seen that place and have seen where he was kept prisoner. Our 11th Imam from the age of 5 was kept in this home. This is where he grew up. He grew up in prison. The Khulafa did not want him to in any way get married or in any way have a child. It was through great miracles of Allah and through certain few days here and there where they were allowed to have some freedom and some curtains were put over people's eyes and secrets were kept, that it was possible for him to even get married, to have the Imam.
people the Khulafa were always raiding this house. The Imam lived in this house from the age of 5, and this is where he stayed till his martyrdom. And even then, every few days when he was a young man and he was at the marrying age, the Khulafa would send armies to go and check, and soldiers who would rush into the house, break the door down to see if there was any, maybe if a marriage had taken place, was there any child over here. This is how our 12th Imam came into the world, in this home. Did you know, سب جانتے ہیں کہ ہر امام کو کبھی غیبی حالت میں، ظاہری حالت میں، ہر امام نے ظاہری حالت میں کربلا کی زیارت کی ہے. ہمارے 11ویں امام وہ ہیں کہ 5 سال کی عمر سے قید میں تھے اور کبھی ظاہری حالت میں، وجود میں ظاہر کربلا نہیں بن سکے. مومنوں جو عزادار گئے ہیں جانتے ہیں، ارے آپ تو جا کے کربلا سے جا کے سامرہ کی زیارت کر کے صبح میں جاتے ہیں، دوپہر یا شام کو واپس لوٹ آتے ہیں. ہمارے امام زندان کی سلاخوں سے کربلا کی طرف رخ کر کے دیکھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے اور کہتے تھے اے میرے مظلوم جد حسین، آپ کا یہ بیٹا زندان میں ہے، آپ کی زیارت بھی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. یہاں تک کہ امام جب دیکھتے تھے نا کہ کوئی مومن جا رہا ہے، امام پہچان جاتے تھے، ارے یہ تو میرے جد کے ظاہر جا رہے ہیں. جیل کی سلاخوں سے زندان کی اشارے سے بلاتے تھے. جب وہ شخص قریب آتا تھا اس کے ہاتھ میں زادِ راہ دیتے تھے اور کہتے تھے اے مومن، بس ایک ہی التجا ہے تیرے غریب امام کی کہ دیکھ تو جا تو رہا ہے کربلا، جا کے پہلا سجدہ، پہلا بوسہ، پہلی زیارت میری طرف سے کر دینا اور کہہ دینا میرے جد حسین سے کہ آپ کے اس بیٹے نے سلام بھیجا ہے جس کو سامرہ میں زندان میں قید کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. امام اپنے جد حسین کو روتے جاتے تھے، لیکن ان ملعونوں نے زندان سے رہائی نہیں دی اتنی بھی کہ امام جا کے زیارت کر لیں. ہاں عزادارو، اس طرح سے کس امام کو پرسہ دے رہے ہیں ہم آج؟ بی بی زہرا کو پرسہ دیں گے نا آپ آج اپنے بیٹے کا. بی بی زہرا کی اولاد کو کہاں کہاں منتشر کر دیا. ارے یہ تو مدینے کے رہنے والے تھے. کیا یہی کافی نہیں ہے مصائب کے لیے کہ ہاں کسی کو کاظمین میں، کسی کو کربلا میں، کوئی نجف میں؟ ارے یہ تو وہ تھے کہ یہ رسول کی قبر کو کبھی نہ چھوڑتے، یہ سب کے سب مدینے میں دفن ہوتے. لیکن کوئی کہاں دفن ہوا، کوئی غریب توس بنا. کسی کی لاش بغداد کے پل پر 3 دن تک پڑی رہی. امام حسین کا جسد پاک دشت بلا میں دھوپ کی زد میں 3 دن تک لاشا وہاں پہ دفن ہوا. اللہ اکبر. اس امام کو آج آپ پرسہ دیں گے جس امام کا ظہور بھی زندان میں ہوا. 5 سال کس طرح سے گزرے ہیں. 5 سال کے بعد تو امام پہ غیبت صغریٰ کا وقت آ گیا تھا نا، لیکن اس سے پہلے عزادارو 5 سال امام اس زندان میں رہے ہیں. اس تہ خانے میں جو گیا ہے، سرداب میں جو گیا ہے، ایک کمرہ تھا جو 11ویں امام نے خفیہ رکھا ہوا تھا، وہاں پہ اپنے بیٹے کو رکھتے تھے اور امام ادھر جاتے بھی نہیں تھے اس ڈر کے مارے کہ جاسوس کبھی بھی آ سکتے تھے. ہاں 11ویں امام اپنے بیٹے سے ملنے بس ایک دفعہ ہفتے میں جایا کرتے تھے. ہمارے امام کے پہلے 5 سال اس زندان میں گزرے ہیں کہ کبھی کوئی بابا آ کے مل لیتا تھا، کبھی بھوپی آ کے مل لیتی تھی. بس اس طرح سے 4 لوگوں کو معلوم تھا، ماں کو، والد کو اور پھوپھی کو، اور ایک غلام تھا جس کا کام تھا اس دروازے کی پہرہ داری کرتے تھے. وہ امام آپ جانتے ہیں کہ زہر کچھ روایات کے مطابق معتمد نے 5 ربیع الاول کو دی ہے اور کچھ روایات کے مطابق پہلی ربیع الاول کو. یعنی کہ یا تو امام کم سے کم 3 دن تڑپے ہیں اس زہر میں یا 7 دن تک تڑپے ہیں. 8 ربیع الاول تک جب زہر کھا لیا تھا، کھلانے والے نے کہا اور تناول کیجئے مولا.
مولا نے بھی بس جہاں پہ زہر تھا وہ حصہ ہی تناول کیا، اور جیسے امام نے سجدہ شکر میں امام حسین نے کربلا میں تیغ کے نیچے سجدہ شکر کیا تھا، یہاں امام بھی سر جھکا کے ان للہ و انا الیہ راجعون رضن بقضائے و تسلیما لامرہ، وہاں پہ ہر لمحہ امام تڑپتے جا رہے تھے۔ اور کیا کرتے ہمارے امام 5 سال کی عمر میں بابا کے لیے خاموشی سے روتے جا رہے ہیں کہ اب آواز بلند کر کے روئیں گے تو اشقیاء و جاسوس آ جائیں گے۔ ہاں عزادارو، ہمارے امام 5 سال کے برس میں اپنے بابا کے لیے گھٹ گھٹ کے روتے رہے۔ ہاں سکینہ کو بھی نہیں رونے دیا تھا نا اپنے بابا کے لیے، بس اسی عمر کے ہمارے 12ویں امام اپنے بابا کے لیے کھل کے رو بھی نہیں سکتے۔ جب بس آخری لمحات آ رہے تھے تو عادل جو ان کا خیال رکھنے والا غلام جو تھا عادل، وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام بس اب آخری لمحات تھے، آخری نماز مغربین امام نے بیٹھ کے پڑھی ہے، بس یہی مصیبت کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی حجت بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتی، لیکن امام بیٹھ کے اپنے آخری وقت میں رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا، آخری سانسیں لے رہے تھے، وصیت کا وقت آیا۔ عادل کیا کہتا ہے، میں نے دیکھا 5 سال کا بچہ آ کے اپنے بابا کے سینے سے لگ گیا اور کہا بابا مجھے اس عمر میں کس نے یتیم کر دیا۔ ہاں دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے کے سینے سے لگ کے، بیٹا باپ کے لیے رو رہا تھا، باپ کہتا جا رہا تھا بیٹا اب تمہارے لیے رونا آ رہا ہے، اب تمہاری طویل مدت کے لیے تنہائی کا وقت آ گیا ہے۔ آخری سانسیں لی، غسل و کفن کا اہتمام ہوا، نماز جنازہ بڑی شان سے ہوئی، صفوں کی صفیں بچھ گئیں، سب آ گئے۔ جعفر جو چچا تھے ہمارے امام کے کھڑے ہوئے نماز کے لیے، 5 سال کا بچہ آیا، ابا کو جب کھینچا کہا نہیں یہ تو امام وقت کا ہی حق ہے۔ امام نے آ کے نماز پڑھائی، وہاں پہ معتمد کے فوجی موجود، دیکھا کوئی بچہ نماز پڑھا رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، ہمارے امام نے نماز مکمل کی، گھر میں داخل ہوئے، سرداب میں گئے، اس کے بعد نہیں دیکھا۔ لیکن ہمارے امام زیارت نہیہ میں کہتے ہیں ہاں ان کے بابا کا جنازہ تو بہت شان شوکت سے اٹھا تھا، دفن غسل کفن بھی ہوا تھا۔ ہمارے امام زمانہ نہر الکما پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں سلام میرے جد حسین پر جن کے سینے پر شمر سوار تھا، سلام اس ریش مبارک تو شمر کے ہاتھوں میں تھی، سلام اس گلو پر جس پر کن تیغ چلا، سلام اس بہن پر جو 70 قدم سے دیکھ کے کہہ رہی تھی کہ ہائے میرے بابا کو ہائے میرے بھائی کو نہیں مارو، ارے نواسہ رسول عمر ابن سعد پانی تو پلا دو۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین، ماتم حسن عسکری۔ اے فاتح ہے کرب و بلا، 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 اے ورثدار انبیاء، اے ورثدار انبیاء، اے مالک ملک خدا، اے مالک ملک خدا، اے شافع روز جزا
ممنون ہے کعبہ تیرا، ممنون ہے کعبہ تیرا، جنت تیری کوثر تیرا، اے فاتح کرب و بلا، اے فاتح کرب و بلا، تو شان ہے قرآن کی، تو شان ہے قرآن کی، تو جان ہے ایمان کی، تو جان ہے ایمان کی، تو نے خدا کے دین پر قربان اپنی جان کی، قربان اپنی جان کی، ممنون ہے یزداں تیرا، اے فاتح کرب و بلا، اے فاتح کرب و بلا، تو نے سہے کتنے ستم، تو نے سہے کتنے ستم، بیٹوں کا غم بھائی کا غم، بیٹوں کا غم بھائی کا غم، ٹکرا کے تجھ سے تھک گئے ظلم و ستم رنج و الم، ظلم و ستم رنج و الم، ہم تیری ہمت کے فدا، اے فاتح کرب و بلا، اے فاتح کرب و بلا، یہ مسجدیں یہ آستاں، یہ مسجدیں یہ آستاں، تیری بلندی کے نشان، تیری بلندی کے نشان، دنیا میں باقی رہ گئی اکبر کے صدقے میں اذاں، اکبر کے صدقے میں اذاں، کعبہ بنا روضہ تیرا، اے فاتح کرب و بلا، اے فاتح کرب و بلا، لازم ہے یہ ماتم تیرا، لازم ہے یہ ماتم تیرا، وجہ بقا ہے غم تیرا، وجہ بقا ہے غم تیرا، زندہ اسی ماتم سے ہے دین نبی دین خدا، دین نبی دین خدا، یہ غم ہے زہرا کی دعا، اے فاتح کرب و بلا، اے فاتح کرب و بلا، یا فاتح کرب و بلا، یا حسین ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، بولی نرجس یہ وا قلب مضطر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، جیتی بیٹھی ہوں والی کو کھو کر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، جیتی بیٹھی ہوں والی کو کھو کر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، اٹھ گیا ہائے ہادی ہمارا، مر گیا بے کسوں کا سہارا، اٹھ گیا ہائے ہادی ہمارا، مر گیا بے کسوں کا سہارا، ہر طرف گھر میں محشر ہے برپا، ہائے مارا حسن عسکری کو،
بولی نرجس یہ وا قلب مضطر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو۔ تھا وہ برج صداقت کا گوہر، تھا وہ برج امامت کا اختر، تھا وہ برج صداقت کا گوہر، تھا وہ برج امامت کا اختر، تھا وہ نور نگاہ پیمبر، تھا وہ نور نگاہ پیمبر، ہائے مارا حسن عسکری کو، بولی نرجس یہ وا قلب مضطر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو۔ ایک حضرت کو کیا موت آئی، ہو گئی سارے گھر کی صفائی، ایک حضرت کو کیا موت آئی، ہو گئی سارے گھر کی صفائی، کوئی مونس ہے اپنا نہ یاور، کوئی مونس ہے اپنا نہ یاور، ہائے مارا حسن عسکری کو، بولی نرجس یہ وا قلب مضطر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو۔ زہر کیسا یہ قاتل تھا واری، جس نے لی جان ہائے تمہاری، زہر کیسا یہ قاتل تھا واری، جس نے لی جان ہائے تمہاری، کیوں نہ ٹوٹا فلک معتمد پر، کیوں نہ ٹوٹا فلک معتمد پر، ہائے مارا حسن عسکری کو، بولی نرجس یہ وا قلب مضطر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو۔ رو رہے ہیں وہ نازوں کے پالے، کوئی بچے کو کیوں کر سنبھالے، رو رہے ہیں وہ نازوں کے پالے، کوئی بچے کو کیوں کر سنبھالے، کہہ رہے ہیں بلا کہ وہ مضطر، کہہ رہے ہیں بلا کہ وہ مضطر، ہائے مارا حسن عسکری کو، ہائے مارا حسن عسکری کو، بولی نرجس یہ وا قلب مضطر، ہائے مارا حسن عسکری کو۔ متوجہ زیارت۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا سيد الوصيين، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن بن العلي المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السيد الشهداء، السلام عليكم يا أئمة الهدى يا علي بن الحسين الزين العابدين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، وحسن بن العلي العسكري، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك، ونعلنا من أنصارك وأعوانك، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين بالحق حجج الله اللهم صل على محمد وآل محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم الله